الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الأمين المكين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. محترمین بزرگوں، دوستوں، پیارے بچاؤ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا عظیم احسان و انعام ہے کہ اس نے ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور بے شمار نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا. اگر اس کے انعام و اکرام گننے چاہیں تو ہم گن نہیں سکتے. اس کے انعام خود ارشاد فرماتا ہے لا تعدوا نعمت اللہ. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو آپ حساب میں، گنتی میں نہیں لا سکتے. اتنے اللہ تعالیٰ کے ہم پر کرم ہے. آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کے لیے ایک عظیم نعمت جو ہم کو ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو عطا کیا، ایک ہے نفس ہے، ایک روح ہے اور تیسری قلب ہے. تیسرا قلب. ان تینوں میں سے خاص کر کے آج قلب کا، دل کا انشاءاللہ تعالیٰ ذکر کریں گے. کیوں کہ اگر دل سنور گیا تو سارے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ قبولیت کا شرف حاصل کریں گے. اگر دل صحیح نہیں ہے تو جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں وہ رائگاں ہونے کی کنارے پہ پہنچ جاتے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج صرف اتنا بتائیں گے کہ کن کن چیزوں سے قلب، ہمارا دل زندہ ہوتا ہے اور کن کن چیزوں سے مریض ہو جاتا ہے یا مرغ موت کے قریب ہو جاتا ہے یا بالکل مر جاتا ہے. وہ چیزیں بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ ذکر کریں گے. پہلے جو میں نے آپ کے سامنے آیہ مقدسہ پیش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پھر اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گناہ کرتے کرتے آدمی کا دل ہے نا وہ سخت ہو جاتا ہے. تو اب اس دل کو کس چیز سے نرم کرنا ہے، کس چیز سے صاف کرنا ہے اور اس دل پر کس کی نظر ہوتی ہے اور اس دل میں کون آ کے رہتا ہے، یہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کا مختصر موضوع سمجھ لو. اور ہماری پوری زندگی کے لیے اگر اس پر ہم انشاءاللہ تعالیٰ عمل کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی. اور آپ سے یہ بھی عرض کروں کہ قبلہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے ابھی جو رمضان گزرا، اس رمضان المبارک میں پورے 10 دن اسی موضوع پہ خطاب فرمایا آپ نے کہ کن کن چیزوں سے
طہارت القلوب اس کا موضوع تھا، یعنی کن چیزوں سے ہمارا جو دل ہے وہ بیدار ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، اور کن چیزوں سے ہمارا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ وہ ہم سب کے لیے اس میں بڑے نکات اور اصلاحی پہلو ہے، وہ ہم کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا ہے۔ کیوں کہ یہ دل ظاہری اعتبار سے تو دکھائی دینے والا جو ہمارا جو دل ہے وہ اس سے مراد وہ نہیں ہے، بلکہ اس دل میں اور ایک دل ہے وہ مراد ہے، یہ بھی سمجھ لو، جو ہمارے پورے جسم میں یعنی بلڈ پہنچاتا ہے، اس سے صرف وہ دل مراد نہیں ہے بلکہ اس سے اور دل مراد ہے۔ پہلے آپ کے سامنے جو آیا مقدسہ پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، یعنی کن چیزوں سے سخت ہوتا ہے تو اتنا سمجھ لو، بعد میں بتاؤں گا کہ کن کن چیزوں سے سخت ہوتا ہے۔ اتنا سمجھ لیں کہ ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں، یعنی جن چیزوں سے اللہ و رسول ناراض ہوتے ہیں، جن چیزوں سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، اگر وہ چیزیں ہم نہیں کرتے، منع فرمایا ہے وہ چیزیں ہم کر لیتے ہیں تو ان سے دل ہمارا مردہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جتنے بھی گناہ کے کام ہیں ان سارے اعمال سے ہمارے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر مردہ دل ہو گیا تو پھر اس کو دن رات سمجھاتے رہو، وہ نہیں سمجھے گا۔ آگے بھی سورہ بقرہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پھر ان کے دلوں پر پردے چڑھ چکے ہیں، اب آپ اس کو سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ نور کی طرف نہیں آئیں گے، اعمال صالحہ کی طرف نہیں آئیں گے، خیر کی طرف نہیں آئیں گے، بھلائی کے راستے کی طرف نہیں آئیں گے۔ جو اچھی باتیں کریں گے وہ اس کی ذہن میں نہیں بٹھائی جائے گی، نہیں بٹھائے گا، کیوں کہ اس کے دل پر پردے پڑ چکے ہیں۔ تو حدیث مقدسہ میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ نہ کرے ایک گناہ کرتا ہے نا، صرف ایک گناہ، تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ بن جاتا ہے کالا۔ پھر ظاہری اعتبار سے اگر کھول کے دیکھے تو دکھائی نہیں دے گا، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا نا، وہ دل سے مراد اور دل ہے، جس دل پر اللہ تعالیٰ کی نظر رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں تمہارے اعمال اور تمہاری ظاہری شکل و صورت نہیں دیکھتا بلکہ تمہاری نیتوں کو اور دلوں کو دیکھتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ خاص رحمت دلوں پر رہتی ہے، تو ہم اس کو صاف کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ پوچھیں تو ہر جگہ ہے، مگر دل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آ کے رہتا ہے۔ تو اس دل کو کتنا ہم کو طاہر اور مطہر کرنا ہے، پاک صاف کرنا ہے۔ کن کن چیزوں سے یہ پاک صاف ہوتا ہے وہ پہلے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ذکر کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے۔ تو سخت کس سے ہوئے؟ آپ کے سامنے عرض کیا کہ گناہ سے ہو جاتے ہیں، پھر ایسا سخت ہو جاتے ہیں، ایسے سخت ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سخت ہو گئے، چنانچہ وہ سختی میں پتھروں جیسے ہو گئے ہیں۔ کیسے سخت؟ پتھروں جیسے، یعنی پتھر نہیں ہوتے ہم کو دکھائی دیتے ہیں یہ پتھر وغیرہ، اس جیسے کالے پتھر سمجھ لو، کیونکہ حدیث مقدسہ سے اگر اشارہ لیتے ہیں تو کالا اس دل پر ایک ٹیکا لگ جاتا ہے، پھر وہ گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا، گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے، تو وہ سخت سے سخت ہوتا جاتا ہے اور بالکل کالا ہو جاتا ہے، اس پر گلاب چڑھ جاتے ہیں، زنگ چڑھ جاتا ہے، بالکل وہ پتھر جیسا ہو جاتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مقدسہ میں فرمایا۔ پھر پتھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ پتھروں میں بہت سے ایسے پتھر ہیں چنانچہ سختی میں پتھروں جیسے ہو گئے ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ اب یہ بھی فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ بعض کے دل تو پتھروں جیسے ہو جاتے ہیں، مگر بعض ایسے بھی ہیں جو یعنی پتھر ہیں اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، دل اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ کیسے اس سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں؟ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ جو دل ہے نا، ہمارا دل،
تو وہ دل کسی کو کام نہیں آتا. پھر مومنوں مسلمانوں دنیا میں جتنے بھی پریشان ہیں اس کے لیے دھڑکتا نہیں ہے, دل دکھتا نہیں ہے. اپنوں کی پرایوں کی کسی کی بھی فکر نہیں ہوتی ہے, وہ صرف خود کو دیکھتا ہے, اور بعض صورتوں میں خود کو بھی نہیں دیکھتا, صرف اپنے نفس کی مانتا ہے اور دنیا کی مانتا ہے. دل کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے, روح کی طرف اس کی پھر توجہ ہی نہیں رہتی. ہاں, ایسا سخت ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پتھروں جیسے ہو جاتے ہیں. تو بعض پتھروں میں ایسے بھی ہیں کہ وہ کسی نہ کسی کو پتھر کام تو آتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ اگر پتھر بنے ہوتے کسی دیوار میں لگ جاتے تو دیوار میں کام تو آتے ہیں, دیوار بنی ہوئی ہے کام آتی ہے مسجد کے لیے. انسان ایسے ہو جاتے ہیں کہ کسی کو کام نہیں آتے, نہ اپنوں کو نہ پرایوں کو, کسی کو کم نہیں آتے, ایسے ہو جاتے ہیں. پتھر پھر بھی کام آتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے خود مثال بیان فرمائی ہے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ زیادہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جائیں, اور بعض ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں. بعض ایسے جتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں نا, یہ ندیاں جو بہتی رہتی ہیں, وہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ انہی پہاڑوں سے, انہی پتھروں سے ہی آتا ہے. اور وہ پتھر جو کئی سال اپنے سینوں میں پانی جمائے رکھتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا نکالتے رہتے ہیں, اور تھوڑا نکال کر اس میں سے ندیاں بن جاتی ہیں, اور وہ ندیاں لوگوں کو, انسانوں کو, اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو جا کر سیراب کرتی رہتی ہیں. پتہ کیا چلا کہ پتھر ایسے ہیں جن سے پانی نکلتا ہے اور لوگوں کو جا کر سیراب کر آتے ہیں. یعنی زمین کو بھی سیراب کرتے ہیں, یعنی مردہ زمین ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا کہ اب ہم اس مردہ زمین پر برساتے ہیں تو وہ زندہ ہو جاتی ہے نہیں, یعنی برسات کے موسم میں مردہ ہوتی ہے, زندہ ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ جو یعنی دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ والے ایسے ہوتے ہیں, پھر وہ اپنا فیض کہاں کہاں بانٹتے رہتے ہیں. وہ دنیا میں کوئی شخص کہیں بھی بیٹھا ہو, وہاں سے وہ ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں, تو ان کا دل ہرا بھرا ہو جاتا ہے اور وہ دین کی طرف رغبت کر جاتے ہیں. تو پتہ چلا کہ پتھروں میں سے بعض ایسے پتھر ہیں جو لوگوں کو کام آتے ہیں, مخلوق خدا کو کام آتے ہیں, زمینوں کو کام آتے ہیں, اور پھر وہ زمین لوگوں کے کام آتی ہے. پتہ چلا کہ پانیوں کی ندیاں جن سے بہتی ہیں اور وہ جا کے سیراب کراتے ہیں ایک قسم کے. دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اور یقیناً ان میں بعض وہ پتھر بھی ہیں جو جن میں سے پانی پھوٹ نکلتا ہے, جس سے ندیاں تو نہیں نکلتی مگر پانی آہستہ آہستہ رستا رہتا ہے, اور اپنے قریب ایک چھوٹے چھوٹے تالاب بن جاتے ہیں, اور مخلوق خدا آ کر ان سے فیض یاب ہوتی ہے, پانی پیتی ہے. ایسے پتھر. اور ان میں سے بعض پتھر وہ بھی ہیں جس سے ندیاں بھی نہیں بہتی, پانی بھی نہیں یعنی سرتا, بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈر کے وہ ریزہ ہو جاتے ہیں پتھر. تو پتہ چلا کہ پتھر ایسے بھی ہیں جو مخلوق خدا کو جا کر سیراب بھی کراتے ہیں کسی کے ذریعے سے, اور اسی طرح مخلوق خدا آ کر ان سے سیراب ہوتی ہے, اور بعض اپنے آپ اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ ریزہ ہو جاتی ہے. 3 قسم کے ہوئے. اور پھر آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بے شک ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. پھر ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا افسوس تمہارے دلوں میں اس قدر نرمی اور خشتگی اور شکستگی بھی نہیں رہی, اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں سے بے خبر نہیں. تو اے لوگو, ہم ایسے کام کریں جن سے ہمارے دل زندہ ہو جائیں. وہ کون سے کام ہے وہ آپ کو اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چند صرف گناتا ہوں, اس کی فضیلت, اس کے کون سے اعمال ہے وہ بعض میں انشاءاللہ تعالیٰ گنیں گے. ان میں سے پہلا ہے یہ کہ انسان سیری کلامی فرماتا ہے, کرتا رہتا ہے, اس سے دل نرم ہوتا ہے. سیری کلامی کس کو کہتے ہیں اس کی بعد میں وضاحت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ.
یعنی ہر ایک سے اچھا کلام کرنا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا قولوا للناس حسنا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے منہ سے اچھے جملے نکالنا، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی ذات اللہ والے ان کے لیے اچھے جملے نکالنا. ان سے کیا ہوتا ہے؟ دل زندہ ہوتا ہے. اسی طرح اپنے والدین کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، یعنی اپنے منہ میں سے کوئی بھی ایسا جملہ نہ نکلے جس سے کسی کا دل دکھے. اگر دل دکھ گیا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور ان سے دل کیا ہو جاتا ہے؟ مردہ ہو جاتا ہے. اور اگر ایسا جملہ نکلا کہ جس سے لوگ خوش ہوتے ہیں، انسان خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قولوا للناس حسنا، ہر انسان سے اچھا کلام کرو، تو ان سے کیا ہوتا ہے؟ دل زندہ ہو جاتا ہے. ایک یہ ہے. پھر سخاوت سے دل زندہ ہو جاتا ہے. سخاوت کی آپ وضاحت جانتے ہیں، انشاءاللہ کبھی کریں گے. 2 اور تیسری سادگی سے، ہاں یعنی انا کو فنا کرنا اور سادگی کو اپنانے سے دل کیا ہو جاتا ہے؟ زندہ ہو جاتا ہے. 3 اور اس کے علاوہ صفائی ستھرائی سے اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو اور اپنے جگہ کو، جہاں گھر میں رہتے ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں، ظاہر کو بھی اور اپنے باطل کو بھی صاف ستھرا رکھنا، ہر اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، افعال کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، یعنی صاف ستھرا دیکھنا، صاف ستھرا بولنا، صاف ستھرا سننا، یعنی ہر اعتبار سے صفائی والا کام کرنا. اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ دل زندہ ہوتا ہے. اور حیا، ادب، حیا، حسیمت، یعنی بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، اس اعمال سے بھی کیا ہوتا ہے؟ دل زندہ ہو جاتا ہے. کیوں کہ یہ جو حیا ہے، حیا یہ ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان، جس طرح آقا علیہ السلام فرمایا کہ حیا ہے یہ ایمان کے حصے میں سے ایک حصہ ہے. تو حیا سے، ادب سے، ادب کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، کبھی وضاحت کریں گے، مگر اتنا سمجھ لیں کہ حیا، ادب یہ ہے کہ ہر ایک کا حق بہتر طریقے سے ادا کرنا، اس کو حیا اور ادب کہتے ہیں. ہر ایک کا یعنی جو ہم پر فرائض ہوتا ہے اس کو انجام دینا، کسی کو کوئی چیز دینا ہے، کسی سے کوئی چیز لینا ہے وغیرہ وغیرہ، وہ اچھے طریقے سے ادب سے دینا، ہاں اور بہتر طریقے سے دینا، اس کو حیا کہتے ہیں، ادب کہتے ہیں. پھر اس سے بھی دل زندہ ہوتا ہے. خوش اخلاقی، یعنی ہر اعتبار سے اچھی عادتوں سے، ہماری جتنی بھی عادات ہیں، صفات ہیں ہماری، وہ اچھی رکھنا، بولنا اچھا، دیکھنا اور بیہیویئر، کانٹیکٹ، تعلق ہے ہمارا جو ایک دوسرے سے، وہ سب اچھا رکھنا. سمجھو اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ دل زندہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ رحم و شفقت سے، ہر ایک پر رحم کرنا، شفقت کرنا، اس سے بھی دل زندہ ہو جاتا ہے. یہ اس کی وضاحت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کبھی کریں گے. صرف چیزیں میں گنوا رہا ہوں کہ ان سے دل ہمارا زندہ ہو جاتا ہے، اس کے برعکس کرتے ہیں ان سے دل کیا ہو جاتا ہے؟ مردہ ہو جاتا ہے. قناعت کرنا یعنی صبر کرنا، تھوڑا ملے یا زیادہ ملے اس پر صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا. مولا تیرا شکر ہے، تو نے مجھے مومن بنایا، مسلمان بنایا، مولا اتنا نعمت دی ہے، اتنی نعمت دی ہے. یعنی اپنے سے بڑوں کو نہ دیکھنا، چھوٹوں کو دیکھنا کہ اس کے پاس وہ فلاں چیز نہیں ہے، میرے پاس وہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے. تو شکر سے اور صبر سے، قناعت سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دل اپنا زندہ کرتا ہے. اور اسی طرح صبر سے بھی. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرمائے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو صبر اور شکر سے اللہ تبارک و تعالیٰ دل ہمارا کیا کرتا ہے؟ زندہ کرتا ہے. اسی طرح عفو و درگزر، کیا؟ ایک دوسرے کو معاف کر دینا. کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کو کیا کرنا؟ معاف کر دینا. اس سے بھی دل زندہ ہو جاتے ہیں. تواضع، انکساری، اس سے بھی. اور علم سے یعنی لب لباب اتنا ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کرو، ان سے ہمارا دل زندہ ہو جاتا ہے. اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ یہ نہ کرو اور پھر اس کو ہم کرتے ہیں، اس سے دل ہمارا مردہ ہو جاتا ہے. بقیہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پہ کرم عطا فرمائے، جتنے بھی چیزیں گنائی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام.